آج آپ کے سامنے ایک نہایت اہم بات کو رکھنا ہے، اور وہ بات یہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین کے اوپر، خشکیوں کے اوپر، تریوں کے اوپر فساد، فتنہ، وبائیں، آفتیں نازل ہو گئیں بما کسبت ایدی الناس۔ یہ تمام کی تمام آفتیں تم لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ تم اپنے بعض گناہوں کا ذائقہ چکھ کر اللہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ آج وطن عزیز کے اندر سیلاب کی، آفتوں کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، اور میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آفتیں ہمارے گناہوں کی شامتیں ہیں، حکمرانوں کے گناہوں کی شامتیں ہیں، حکمران لے کے نہیں آئے، لیکن حکمرانوں کی بے حسی پہ بے حسی کی بھی انتہا ہو چکی ہے۔ بے حس ایک چھوٹا لفظ ہے، وہاں پہ سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں، ہزاروں گھر برباد ہو چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں مویشی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور حکمران جو ہیں وہ کس کام میں لگے ہیں؟ ایک ٹولہ دوسرے ٹولے کے اوپر ایف آئی آر کٹوا رہا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، ایک گروہ کے اوپر ایف آئی آر کٹواتا ہے، وہ گروہ دوسرے گروہ کے اوپر ایف آئی آر کٹواتا ہے۔ کرسی کی رسا کشی، چھینا جھپٹی جاری ہے۔ حکمراں حبیب جالب بھی ایسے ہی نہیں کہہ گیا، حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، راہزنوں نے راہزنی کی ہے، راہبروں نے بھی کیا کمی کی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، حکمراں جب تک ہوں گے یہ بے درد، زمین کا چہرہ رہے گا یوں ہی زرد، یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم۔ میرے بھائیوں، آپ نے اور میں نے کیا صرف نوحہ خوانی ہی کرنی ہے، مرثیہ ہی پڑھنا ہے؟ ان حکمرانوں کے خلاف صرف ہم نے آواز اٹھا لینی ہے اور یہ سمجھنا ہے ہم نے اپنے مجبور مسلمانوں، مقہور مسلمانوں کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت بندہ مومن سے پوچھے گا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ اللہ، آپ رب العالمین، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ کی تیمارداری میں کیسے کر سکتا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہاں، میرا فلاں ابن فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے خبر مل گئی تھی، اگر تو اس کی تیمارداری کر لیتا تو میں رب کو وہیں پا لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر 3 باتیں کی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ، آپ رب العالمین ہو کے بھوکے تھے، آپ رب العالمین ہو کے پیاسے تھے؟ ہاں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کے منہ میں نوالا ڈال دیتا، حلق میں پانی اتار لیتا، تو میں رب العالمین کو وہاں پہ پا لیتا۔ آج میں پورے پاکستان کے اہل سنت کے تمام مکتبہ فکر سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، آگے بڑھیں، اور جو ہمارا دعویٰ ہے مسجدیں اسلام کی پریزیڈنسی ہیں، مسجدیں اسلام کی عدالتیں ہیں، مسجدیں اسلام کے کمیونٹی سینٹرز ہیں، اسی طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے مسجدیں اسلام کے ریلیف کیمپس ہیں۔ آج پاکستان کے طول و عرض میں یہ ہزاروں مساجد اگر قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اپنے دروازوں کو کھول دیں، ہر مسجد کو ریلیف کیمپ کا اعزاز دے دیں، ہر مسجد کے باہر ریلیف کیمپ کا ایک بینر لگا دیا جائے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے۔ ہم نے اپنے مرکز میں ایک بہت بڑا کمرہ اس کام کے لیے مختص کیا ہوا ہے کہ سامان آئے ہم سیلاب زدگان کو پہنچا دیں۔ یہ صرف ایک مرکز تک محدود نہیں رہنا چاہیے، نہ ایک مرکز یہ حق ادا کر سکتا ہے، یہ ہزاروں مسجدیں اگر ریلیف کیمپوں کی شکل اختیار کر لیں گی، چھوٹی مساجد سے سامان بڑی مساجد میں آ جائے، بڑی مساجد سے مراکز میں آ جائے، مراکز ہر روز سرمان کی ترسیل کرنا شروع ہو جائیں، پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ بھائیوں کا حصہ
اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں ڈل جائے، ورنہ حکومتوں نے آپ کے، پھر وہی بات، حکومتوں کے اوپر تو تازیانہ ہے، حکومتوں کو بندہ کیا کرے، بالکل غافل ہیں۔ آپ بتلائیے آج سیلاب زدگان وہ علاقے کے لوگ بھی سوچیں کہ جن کو ووٹ دیتے تھے، آپ کے ووٹ، آپ کے نوٹ، آپ کی سپورٹ جن جماعتوں کے ساتھ ہے، بتائیے وہ جماعتیں کہاں ہیں؟ پی ٹی آئی کہاں ہے؟ مسلم لیگ نون کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ وہ کمزور اور مفلوق الحال طبقہ جسے آپ مولوی کہہ کے طنز کا نشانہ بناتے رہے، اللہ کی قسم جائیے سیلاب زدگان علاقوں میں دیکھ لیجئے، صرف وہی مولوی جو سارا سال آپ کی گالیاں گاتا ہے آج آپ کی مدد کو مارا مارا پھر رہا ہے۔ سیلاب زدگان کے علاقوں میں اگر آپ کو نظر آئیں گے تو دین کے خادم نظر آئیں گے۔ ہر مسجد اپنا دروازہ کھول دے، ریلیف کیمپ کی شکل اختیار کرے، تمام ساتھی بھی۔ ہم نے آج ہی اللہ کے فضل و کرم سے آج شام کو ہمارا ایک قافلہ جائے گا، ایک جو ٹرک سامان سے بھرا ہوا اگر نیا سامان لیا جائے تو ایک ٹرک کے اندر تقریباً 18 لاکھ سے 20 لاکھ تک کا سامان آتا ہے۔ ایک خیمہ 7500 کے حساب سے اگر لگایا جائے تو 200 خیمے 15 لاکھ کے صرف یہ بنتے ہیں، اور اگر ہم ایک ہفتے بعد یہ ٹرک بھیج رہے ہیں تو یہ بھی شرم کی بات ہے۔ ہر روز ایک ٹرک نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیسوں کے علاوہ بھی ہم نے انتظام کیا ہے، کوئی کپڑے دینا چاہتا ہے، کوئی جیکٹیں دینا چاہتا ہے، کوئی دریاں، کوئی کھیس، کمبل، کوئی بھی کسی قسم کا مال ہو۔ اور میں ڈاکٹر رسد اللہ صاحب نے مجھے کہا آپ نے یہ اپیل ضرور کرنی ہے، اور میں ان کی تجویز سے متفق ہوں کہ جتنی بھی رائس ملیں ہیں، جتنی بھی رائس ملیں ہیں وہ آگے بڑھیں، شوگر ملوں والے آگے بڑھیں، جتنی بھی ملوں والے ہیں۔ آپ نے کئی سال لوگوں سے کمایا ہے، آج وقت آ گیا، اگر 5 بوریاں بھی، 10 بوریاں بھی چاولوں کی، چینی کی، اس طرح کی اشیاء کی آپ ڈونیٹ کرتے رہیں تو تھوڑا تھوڑا، تنکا تنکا، قطرہ قطرہ مل کے کچھ نہ کچھ دریا بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں جی ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ فلڈ ریلیف کا سارا کام گورنمنٹ نے کرنا ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ کئی علاقوں سے میں شکایتیں موصول ہوئی ہیں کہ ڈی سی اور اے سی امداد ہی اکٹھی نہیں کرنے دے رہے، معاذ اللہ، سبحان اللہ، امداد ہی اکٹھی نہیں کرنے دے رہے۔ غریب لوگ، غریب مسجدیں جو امداد اکٹھی کر کے بھیجنا چاہتی ہیں، وہ اے سی ڈی سی کہتا ہے پہلے اجازت نامہ لے کے آؤ پھر امداد بھیجنا۔ میں نے ان بعض علاقوں میں یہ تجویز پیش کی اور اللہ کے فضل سے اس کا فائدہ ہوا۔ میں نے کہا اس وقت اگر آپ اجازتوں کے چکر میں پڑیں گے وقت لگ جائے گا، آپ ایسا کریں، آپ اے سی ڈی سی کو کہیں آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہم نے جو سامان اکٹھا کیا ہے ہم اے سی آفس اور ڈی سی آفس پہنچا دیتے ہیں، آپ آگے پہنچا دیجیے۔ ایسا ہی ساتھیوں نے کیا تو وہ شرمندہ ہو کے ان کو سامان وصول بھی کرنا پڑا، رسیدیں بھی بنانی پڑی۔ تو اللہ کے لیے حکمرانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، حکمرانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ آپ کو یہ سارے لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ نے جن سے ووٹ لیے ان لوگوں کی طرف سیلاب کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کی طرف بندوں کو توڑ دیا، چھوٹے چھوٹے بعض شہر بچانے کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین کو خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ بے درد لوگ ہیں، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے۔ آپ بھی، عوام بھی ہوش کے ناخن لے، جب ووٹ کی باری آئے گی پھر چور، پھر لٹیرا، پھر وڈیرا۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آپ ممبر کے اوپر تو کرپٹ بندے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن تخت رسول کے اوپر چور بیٹھ جائے، لٹیرا بیٹھ جائے، وڈیرا بیٹھ جائے، آپ کے کان پہ جون نہیں رینگتی۔ اس میں آپ بھی ملوث ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان تمام مذہبی بغیر کسی تفریق مسلک کے جو وہاں پہ دن بر رات امدادی سرگرمیاں کاری ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے علاقے کی بھی ہماری جتنی مساجد ہیں وہ آج کے بعد ریلیف کیمپ کی شکل اختیار کر لیں گی، جہاں جس علاقے میں جو شخص ہے وہ اگر اپنی محلے کی مسجد میں سامان پہنچائے گا، انشاءاللہ وہ سامان یہاں پہ آ جائے گا، اور یہاں سے قافلے انشاءاللہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔